بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قصۃ ابن صیاد۔ یہ ہے مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 478 ہے، اور یہ باب ابن صیاد کے قصے سے متعلق ہے۔ ابن صیاد کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا نام صائد ہے، یا اس کا نام عبداللہ ہے، یا اس کا نام صاف ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مدینہ کے یہودیوں میں سے ایک یہودی تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں وہاں کا رہنے والا نہیں تھا، کہیں اور سے آیا تھا اور یہود مدینہ سے مل گیا تھا۔ اس کا دخیل تھا، یہ یعنی باہر کا تھا، آ گیا تھا، وہیں کا ہو کر کے رہ گیا تھا۔ اس کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کاہن تھا، یہ جادوگر تھا۔ اس نے بعد میں اسلام قبول کیا اور اس کے حساب سے کام بھی کیا اسلام کے اعتبار سے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا اور ان کا امتحان لیا۔ اس کی حقیقت کے تعلق سے بہت سی احادیث اس باب میں خود ہی آ رہی ہیں، اس لیے اب جہاں وہ حدیث آئے گی وہیں مزید اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ بس یہ سمجھیں کہ اس کے بارے میں یہ بھی تھا کہ یہ دجال ہے، اس کے بارے میں کہ یہی دجال ہے۔ اب یہ کہ مسیح دجال ہی ہے، یا کہ بہت سے دجال جو پیدا ہوں گے مسیح دجال کے علاوہ، جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، انہی میں سے ایک یہ بھی تھا۔ دیکھیے، الفصل الاول عن عبداللہ بن عمر ان عمر بن الخطاب انطلق مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی راحت من اصحابہ قبل ابن صیاد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب کی ایک جماعت میں ابن صیاد کی جانب تشریف لے گئے۔ یہ راحت اس جماعت کو کہتے ہیں جو 10 افراد سے کم پر مشتمل ہو اور اس میں کوئی خاتون نہ ہو۔ تو اصحاب کی ایک جماعت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ابن صیاد کی جانب گئے، حتی وجدوہ یلعب مع الصبیان فی اتم بنی مغالطہ، یہاں تک کہ ان حضرات نے ابن صیاد کو بچوں کے ساتھ بنی مغالہ کے قلعے میں کھیلتے ہوئے پایا۔ اتم کا معنی قلعہ بھی ہو سکتا ہے، اور اتم کا معنی کوئی بھی بلند مکان یا بلند جگہ کے لیے بھی اتم کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بنی مغالہ کی بلند جگہ پر، یا بنی مغالہ کے قلعے میں، یا بنی مغالہ کے بلند گھر میں وہ کھیل رہا تھا۔ وقد قارب ابن صیاد یومئذ الحلم، جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت ابن صیاد بلوغ کے قریب پہنچ چکا تھا، یعنی بالغ نہیں ہوا تھا، نابالغ تھا، لیکن بلوغ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ فلم یشعر حتی ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہرہ بیدہ، تو ابن صیاد کو احساس نہیں ہو سکا، وہ نہیں جان سکا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی پشت پر اپنے ہاتھ سے ضرب لگائی، یعنی آپ نے اپنا ہاتھ اس کی پشت پر رکھا تو اسے احساس ہوا کہ کوئی آیا ہے۔
ثم قال، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فنظر الیہ فقال اشہد انک رسول الامیین، تو ابن صیاد نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب نظر کی، دیکھا اور کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ امیین کے نبی ہیں۔ امی یہ عرب کے لیے بولا جاتا ہے، تو آپ امیین کے نبی ہیں، یعنی اہل عرب کے آپ نبی ہیں۔ رہ گیا مسئلہ عجم کا، تو وہ آپ شامل نہیں ہیں، آپ ان کے نبی نہیں ہیں۔ تو اشہد انک رسول الامیین، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آپ امیین کے نبی ہیں۔ اس لیے لکھا ہوا ہے نا، اے الی العرب اے لستا مبعوثا الی العجم، یعنی آپ عرب کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، عجم کی طرف نہیں۔ ثم قال ابن صیاد، یعنی اس شہادت کے بعد ابن صیاد نے کہا، اتشہد انی رسول اللہ، یعنی حضور سے اس نے کہا کیا آپ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرصہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال آمنت باللہ وبرسولہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے دبوچا، اسے پکڑ کر کے اپنے سے لگایا، دبوچا۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر۔ مطلب کیا ہوا کہ یہاں دو معنی بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، تو ظاہر ہے کہ اب تم اللہ کے رسول اگر ہو تو سمجھ جاؤ، نہیں ہو تو خود بھی سمجھ جاؤ، سمجھ رہا ہے نا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے نہیں، تو اس پر ایمان لانے کوئی سوال ہی نہیں، سمجھ رہا ہے نا؟ تو میں ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، تو یہ معلوم ہے کہ وہ اللہ کا رسول نہیں ہے، اس پر ایمان بھی نہیں لایا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، یعنی اگر تو اللہ کا رسول ہے تجھ پر بھی ایمان لایا، اور اگر نہیں ہے تو نہیں لایا، تو اس میں لگتا کہ شک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ معنی بہت بعید ہے، سنا؟ اس لیے پہلا معنی زیادہ مناسب ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یعنی تو اللہ کا رسول نہیں ہے، اس پر ایمان کیسے کوئی لائے گا، کیسے کوئی تسلیم کرے گا؟ ثم قال لابن صیاد ماذا ترى، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابن صیاد سے فرمایا کہ تم کیا دیکھتے ہو؟ ماذا ترى، تمہارے سامنے کیا پیش آتا ہے، تم کیا دیکھتے ہو؟ قال یأتینی صادق و کاذب، اس نے کہا کہ میرے پاس سچا بھی آتا ہے اور جھوٹا بھی آتا ہے، یا سچی خبر بھی آتی ہے اور جھوٹی خبر بھی آتی ہے، یعنی مجھے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں اس میں کچھ سچی ہوتی ہیں اور کچھ جھوٹی ہوتی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلط علیک الامر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر امر مشتبہ ہو گیا، یعنی سچ کذب جو ہے سچ کے ساتھ مخلوط ہو گیا، مل گیا، تو اب یہ تمہیں جاننا ہی مشکل ہو گیا کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی خبأت لک خبیا وخبأ له یوم تأتی السماء بدخان مبین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چیز دل میں چھپائی ہے۔ اب کیا چھپایا تھا؟ اور اس کے لیے حضور نے یوم تأتی السماء بدخان مبین چھپا لیا۔ کہتے نہیں کہ اگر تم ایسا دعویٰ کر رہے ہو تو بتاؤ میرے دل میں کیا ہے،
میں نے تیرے بارے میں کیا پوچھنے کے لیے سوچا ہے۔ ایسے ہی حضور نے ارشاد فرمایا خبأت لک خبیا، چونکہ وہ لوگوں کو بتایا کرتا تھا، کہانی کو کاہن تھا یا جادوگر تھا تو لوگوں کو اس طرح کی باتیں بتایا کرتا تھا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تیرے لیے میں نے ایک چیز دل میں سوچ رکھی ہے، چھپا لی ہے، بتاؤ کیا ہے۔ کیا چھپایا تھا؟ وہ یوم تأتی السماء بدخان مبین، فقال هو الدخ یا هو الدخ، دال پر زبر بھی ہو سکتا ہے اور دال پر پیش بھی۔ تو ابن صیاد نے کہا کہ جو آپ نے سوچا ہے، جو آپ نے چھپایا ہے وہ دخ ہے، یہ دخان، دخ کا معنی دخان۔ فقال اخسا فلن تعدوا قدرک، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو دور ہٹو، ہٹو، ہرگز تم اپنے درجے سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مطلب ایسے ہی آدھی ادھوری بات ہی تم بتا سکتے ہو، پوری بات صحت کے ساتھ تم نہیں بتا سکتے۔ اب یہ آدھی ادھوری بات کیسے بتاتے ہیں کہ شیاطین کا آنا جانا ہوتا ہے تو کچھ باتیں وہ سن لیتے ہیں، تھوڑی سنا پہنچا دیا وہاں، تو اب پوری بات تو سنا ہی نہیں یا اس کا موقع ہی نہیں ملا تو وہاں پوری بات پہنچا ہی نہیں تو کیسے بتائے گا۔ تو آدھی ادھوری بات کیا بتاتے ہیں، جیسے پہلے جب شیاطین فرشتوں کا کلام سننے جاتے تھے تو آدھی ادھوری باتیں سن پاتے تھے، آ کے کاہنوں سے بتا دیتے تھے، کاہن اپنی طرف سے جوڑ کر کے لوگوں کو سناتے رہتے تھے، کچھ صحیح کچھ غلط۔ تو حضور نے فرمایا اخسا فلن تعدوا قدرک، چلو ہٹو، تم اپنی مقدار سے یا اپنے مرتبے سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ قال عمر یا رسول اللہ اتأذن لی فیہ ان اضرب عنقہ، حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے اس کے بارے میں اجازت دیتے ہیں کہ میں اس کی گردن مار دوں؟ کیا مجھے اجازت دیتے ہیں اس کی گردن مار دوں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یکن ہوا لا تسلط علیہ، اگر یہ شخص یعنی ابن صیاد یہ وہی ہے یعنی دجال ہے، لا تسلط علیہ تو تجھے اس پر قابو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ دجال کے بارے میں یہ ہے کہ وہ آخر میں آئے گا، اس طرح وہ سیر کرے گا، اس کا فتنہ اتنا سخت ہوگا تو آج تم اسے قتل نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ اسے بچائے گا اس وقت کے لیے۔ تو اگر یہ شخص ابن صیاد وہی دجال ہے یعنی مسیح دجال، لا تسلط علیہ تو تجھے اس پر قابو نہیں دیا جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ ہوا، اور اگر یہ ابن صیاد وہ دجال نہیں ہے، فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ، تو اس کے مار ڈالنے میں تیرے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ قال ابن عمر انطلق بعد ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بن کعب الانصاری یؤمان النخل التي فيها ابن صیاد، ایک واقعہ ہو گیا۔ یہ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اس واقعے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ابی ابن کعب انصاری یہ دونوں اس باغ کے قصد سے چلے جس میں ابن صیاد موجود تھا۔ فاتفقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتقی بجذوع النخل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجور کے تنوں سے چھپتے ہوئے چلے یا چھپنے لگے۔ کیوں؟ کہتے ہیں وَهُوَ يَقْتِلُ أَن يَسْمَعَ مِنْ ابن صیاد شَيْئًا قبل ان یراہ، حضور اس طلب میں تھے کہ وہ ابن صیاد کی کچھ باتیں سنیں قبل اس کے کہ ابن صیاد حضور کو دیکھے، حضور کو دیکھنے سے قبل جو باتیں وہ کر رہا ہو، جو پڑھ رہا ہو، گنگنا رہا ہو، اسے سنیں۔ وابن صیاد مضطجع علی فراشہ فی قطیفۃ، اور ابن صیاد اپنے بستر پر
چھوٹا لحاف اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ قطیفہ چادر کو بھی کہہ سکتے ہیں اور چھوٹے لحاف کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ابن صیاد اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، فی قطیفۃ، ایک چھوٹے لحاف میں لپٹا ہوا، ایک چادر میں لپٹا ہوا۔ لہو فیہا زمزمۃ، اس کے لیے اس میں گنگناہٹ تھی، یعنی وہ چادر یا لحاف اوڑھے ہوئے گنگنا رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا، بک رہا تھا کچھ۔ تو حضور یہ چاہ رہے تھے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، بک رہا ہے، اسے سنیں قبل اس کے کہ مجھے دیکھے، اس لیے آپ چھپتے ہوئے جا رہے تھے۔ لیکن ابن صیاد کی ماں نے حضور کو دیکھ لیا۔ فرأت ام ابن صیاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ام ابن صیاد نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیا، وہو یتقی بجذوع النخل، اس حال میں کہ حضور درخت کے تنوں سے چھپ رہے تھے۔ فقالت اے صافو، یا اے صافے، تو کہا ابن صیاد کا نام کیا تھا؟ صاف، ایک نام یہاں سامنے آیا اس کا۔ تو اس نے کہا اے صافے کسرے کے ساتھ، تو صورت کیا ہوگی؟ اے میرے صاف، تو یا کو حذف کر دیا، کسرہ باقی رکھا، اور صاف نام ہے تو اضافت نہ ہو یا کی طرف، کیا کہا؟ یا صافو، سمجھا نا؟ وہوا اسمہ، کہتے ہیں یہ صاف یہ اس کا نام ہے۔ ھذا محمد، تو اس کی ماں نے کیا کہا؟ صاف یہ محمد ہیں۔ فتناہا ابن صیاد، تو یہ سن کر کے ابن صیاد جو گنگنا رہا تھا اس سے رک گیا اور خاموش ہو گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ترکتہ بینا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی ماں نے اسے چھوڑ دیا ہوتا، یعنی اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہوتا، اسے بتایا نہ ہوتا، تو وہ ظاہر کر دیتا جو اس کے دل میں ہے، جو کچھ ہے وہ ظاہر کر دیتا اور معاملہ بہت واضح ہو جاتا۔ قال عبداللہ ابن عمر قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، تو انہوں نے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کی ان کلمات کے ذریعہ جو اس کے شایان شان ہے، جس کا وہ اہل ہے۔ ثم ذکر الدجال، پھر حضور نے دجال کا ذکر فرمایا، فقال انی انذرکم، ارشاد فرمایا یقیناً میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ وما من نبی الا وقد انذر قومہ، اور کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی قوم کو ڈرایا نہ ہو، یعنی ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ لقد انذر نوح قومہ، یقیناً نوح نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ ولکنی ساقول لکم فیہ قولا لم یقلہ نبی لقومہ، لیکن میں اب تم سے اس کے بارے میں ایک بات کہہ رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی۔ ڈرایا تو سب نے اپنی اپنی امت کو، لیکن میں تم سے ایک بات کہہ رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت سے نہیں کہی۔ تعلمون انہ اعور وان اللہ لیس باعور، یعنی تم جانو کہ وہ کانا ہے اور اللہ کانا نہیں ہے، یا کہہ سکتے ہیں جانو کہ وہ عیبی ہے اور اللہ تعالی عیبی نہیں ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو اس حدیث پاک سے اس کا نام معلوم ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے بارے میں یہ اندیشہ تھا کہ یہ دجال ہے، اور اس کی حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس حدیث میں 2 بار جانے کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے پہلے والی روایت سے اوپر گزری
کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کہا تھا نا کہ آپ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور حضور کو وہ امیین کا رسول مانتا تھا. گویا وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ یہ عرب کے نبی ہیں اور میں عجم کا نبی ہوں. لیکن اس کے بارے میں کہا گیا کہ بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. آگے اس کا ذکر بھی آ جائے گا ابھی. وعن ابی سعید الخدری قال، اور حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، فرمایا لقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر یعنی ابن صیاد. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر نے اس سے یعنی ابن صیاد سے ملاقات کی، فی بعض طرق المدینہ، مدینہ کے بعض راستوں میں، یعنی مدینہ کی طرف جانے والے کسی راستے میں اس سے ملاقات کی. فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشہد انی رسول اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فقال ہوا اتشہد انی رسول اللہ. تو اس نے کہا کیا آپ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. ماذا ترى، اس سے پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو؟ قال ارا عرشا علی الماء، اس نے کہا میں پانی پر تخت دیکھ رہا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترى عرش ابلیس علی البحر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سمندر پر ابلیس کا تخت دیکھ رہے ہو. قال وما ترى، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے علاوہ اور کیا دیکھ رہے ہو؟ قال ارى صادقین و کاذبا او کاذبین و صادقا. یعنی یا تو یہ راوی کو شک ہوا کہ انہوں نے حضور نے بات نقل کرتے ہوئے صادقین و کاذبن فرمایا تھا یا کاذبین و صادقین فرمایا تھا، یا خود اسی کو یعنی ابن سیاد ہی کو شک تھا اور ایک بار یہ کہا کہ دو سچوں اور ایک جھوٹے کو دیکھتا ہوں، یا یہ کہا کہ دو جھوٹے اور ایک سچے کو دیکھتا ہوں. یعنی میرے پاس جو باتیں پہنچتی ہیں تو زیادہ سچی ہوتی ہیں اور کم جھوٹی ہوتی ہیں، یا یہ کہا کہ زیادہ جھوٹی ہوتی ہیں کم سچی ہوتی ہیں. ادھر دو ہوں گی کثرت ہوگی نا، صادقین و کاذب تو تین ہوئے کل. تین میں کیا ہے؟ دو بات غلط ایک سچ، یا صادقین ہے دو سچی اور ایک جھوٹی. اس صورت میں کیا ہوا کہ زیادہ باتیں سچی ہوتی ہیں جھوٹی کم ہوتی ہیں، اور کاذبین و صادق کہا تو دو بات جھوٹی اور ایک سچی. تو گویا اسے خود ہی اپنے معاملے میں شک ہوا، وہ یہ جان ہی نہیں پا رہا تھا کہ جو باتیں مجھ تک پہنچتی ہیں اس میں سچی زیادہ ہوتی ہیں یا جھوٹی زیادہ ہوتی ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کے علاوہ کیا دیکھتے ہو؟ تو اس نے کہا ارا صادقین و کاذبا او کاذبین و صادقا، کہ میں دو بات سچی اور ایک بات جھوٹی یا دو بات جھوٹی اور ایک بات سچی دیکھتا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبس علیہ فدعوہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، یعنی یہ خود ہی جان نہیں پا رہا ہے کہ معاملہ کیا ہے، لہذا تم لوگ اسے چھوڑ دو. رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. گویا جو حدیث آپ نے اوپر تفصیل سے پڑھی تھی اس میں اجمالی طور پر اس کا ذکر ہے اور آخر کی کچھ چیزیں زائد ہیں. وعنہ ان ابن صیاد سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن تربت الجنہ، اور
حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ابن صیاد نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنت کی مٹی کے بارے میں سوال کیا، فقال درمکۃ بیضاء مسک خالص، درمکا کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دال کے زبر کے ساتھ ہے اور زیر کے ساتھ بھی ہے۔ درمکا کہتے ہیں بالکل باریک سفید چیز کو، جب میدے کا آٹا ہوتا ہے نا اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو درمکۃ بیضاء میدے کی طرح سفید، مسکن خالص، خالص مشک کی طرح خوشبودار۔ یہ جنت کی مٹی میدے کی طرح سفید اور خالص مشک کی طرح سے خوشبودار۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن نافع قال، اور حضرت نافع سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا، لقیا ابن عمر ابن صیاد فی بعض طرق المدینہ، ابن عمر مدینہ کے بعض راستوں میں ابن صیاد سے مل گئے، فقال له قولا اغضبہ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ابن صیاد سے ایسی بات کہی جس سے وہ ناراض ہو گیا، جس بات نے اسے غضبناک کر دیا، غصہ دلا دیا۔ فانتفخا حتی ملأ السکۃ، تو پھول گیا، غصہ ہوا تو پھول گیا، یہاں تک کہ راستے کو بھر دیا اس نے، کتنا پھول گیا وہ۔ فدخل ابن عمر علی حفصہ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے، تشریف لے گئے۔ وقد بلغها، اور ان کے پاس یہ خبر پہنچ چکی تھی، جو بات ہوئی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابن صیاد میں، وہ بات پہنچ چکی تھی ان تک۔ فقالت له رحمک اللہ، تو انہوں نے کہا اللہ تجھ پر رحم فرمائے، ما اردت من ابن صیاد، تو نے ابن صیاد سے کس چیز کا ارادہ کیا جو اس سے ایسی بات کی؟ اما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما یخرج من غضبۃ یغضبها، کہ دجال جس وقت نکلے گا تو غصے کے سبب سے جو اسے پیش آئے گا، لیکن غصے سے بھرا ہوا ہی نکلے گا۔ کہ تمہیں شک ہے کہ وہ دجال ہے یا نہیں ہے، کیوں غصہ دلایا اسے؟ اس سے کنارے ہی رہتے، کیونکہ یہ بھی فرمایا ہے نا، جو تم میں سے اسے پائے تو اس سے دور رہے، تمہیں اندیشہ ہے اور وہ غصے کے حالت میں ظاہر ہوگا، کیوں نہیں دور رہتے اس سے؟ یہ سمجھایا انہوں نے اپنے بھائی کو۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن ابی سعید الخدری قال، اور حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، فرمایا صحبت ابن صیاد الی مکہ، مکہ جانے میں میں ابن صیاد کے ساتھ ہو گیا۔ فقال لی ما لقیت من الناس، تو ابن صیاد نے مجھ سے کہا کہ میں نے لوگوں سے کیسی باتوں کا سامنا کیا، یعنی لوگ کیسی کیسی باتیں میرے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ عباس کا بیان کیا، یزعمون انی الدجال، لوگ کہتے ہیں کہ میں دجال ہوں۔ اب ساتھ میں ہو گئے راستے میں تو بات کرنے لگا ساتھیوں کی طرح سے، کہا بتائیے میں لوگوں سے کیسی کیسی باتیں سنتا ہوں، سامنا کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ میں دجال ہوں۔ الستا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا، انہ لا یولد لہ، جو دجال ہوگا دجال کی اولاد نہیں ہوگی، وقد ولد لی، اور میری اولاد ہے، تب بھی لوگ کہتے ہیں دجال ہے یہ۔ الیسا قد قال ہوا کافر، کیا حضور نے نہیں فرمایا کہ دجال کافر ہے، وانا مسلم، اور میں مسلمان ہوں۔ اولیسا قد قال، اور کیا حضور نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، لا يدخل المدینہ ولا مکہ، کہ دجال یہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا اور مکہ میں داخل نہیں ہوگا۔ وقد اقبلت من المدینہ وانا اريد مکہ، جبکہ میں مدینے سے آ رہا ہوں اور مکہ ہی جا رہا ہوں، میں مکہ سے مدینہ سے متوجہ ہوا ہوں سفر میں، اور مکہ کا ارادہ رکھتا ہوں، تو میں مدینہ سے آ رہا ہوں مکہ جا رہا ہوں۔ اور حضور نے کیا فرمایا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، تب بھی لوگ کہتے ہیں دجال ہے، یہ دجال ہے۔
ثم قال لی فی آخر قولہ، پھر ابن صیاد نے اپنے آخر قول میں یعنی اپنی بات کے آخر میں کہا، اما واللہ انی لعالم مولدہ و مکانہ و این ہوا وعارف اباہ و امہ، بخدا اس نے اپنے قول کے آخر میں کہا، سنو بخدا یقینی طور پر میں اس کی جائے پیدائش جانتا ہوں، اس کا مکان جانتا ہوں، کہاں ہے یہ بھی جانتا ہوں، اس کے ماں باپ کو بھی پہچانتا ہوں، دجال کے بارے میں بڑی معلومات رکھتا ہوں۔ قال، حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا، فلبسنی، تو اس نے مجھے شبہے میں ڈال دیا، یعنی ان باتوں سے اس نے مجھے شبہے میں ڈال دیا، ورنہ جو اس سے پہلے بات کیا تھا وہ بات تو اچھی معلوم ہو رہی تھی، لیکن اس آخری بات سے اس نے مجھے شک میں ڈال دیا، شبہے میں ڈال دیا۔ قال قلت له، میں نے اس سے کہا، تبا لک سائر اليوم، اب تو ساتھ ساتھ تھے، اب باقی دن تیرے لیے تباہی ہو، بربادی ہو۔ قال، حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا، وقیل له ایسرک انک ذاک الرجل، اس سے کہا گیا، ابن صیاد سے کہا گیا، کیا تجھے اس بات سے خوشی ہوگی کہ تو وہی مرد ہو، دجال تو ہی ہو، کیا تجھے خوشی ہوگی اس سے؟ قالا، اس نے قالا، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، فقالا، تو اس نے کہا، یعنی یہ سن کر کے اس نے کہا، لو عرض علی ما کریت، یعنی اگر دجالیت مجھ پر پیش کی جائے تو میں ناپسند نہیں کروں گا۔ دجال کا جو مرتبہ ہے، جو اس کی طاقت اور قدرت قوت ہے، اگر وہ مجھے پیش کی جائے اور مجھے وہ مرتبہ دیا جائے تو میں ناپسند نہیں کروں گا۔ تو اس سے جو ہے بہت شبہ ہوا اور بہت اندیشہ ہوا کہ دجال ہی نہ ہو۔ تو اس حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سے کئی چیز سامنے آئی۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ مسلمان تھا، اور مدینہ کا رہنے والا تھا، یہ تو پہلے معلوم ہو چکا تھا، مکہ جا رہا تھا، یہ یہاں معلوم ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگ اسے دجال سمجھتے تھے، اور اسے بھی یہ معلوم تھا کہ لوگ مجھے دجال کہتے ہیں، اسی لیے اس نے اپنی یہ بات رکھی کہ لوگ ایسی ایسی باتیں مجھے کہتے ہیں، حالانکہ سرکار کے ارشادات ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں دجال نہیں ہوں، اور کئی دلیل پیش کر دی اس نے۔ سرکار نے دجال یہ بھی فرمایا دجال کے بارے میں کہ اولاد نہیں ہوگی، فرمایا کہ وہ کافر ہوگا، فرمایا کہ وہ مدینہ مکہ میں داخل نہیں ہوگا، اور یہاں تینوں باتیں میرے لیے ہیں، اولاد میرے لیے ہے، دجال جو ہوگا اولاد نہیں ہوگی، دجال جو ہوگا مسلمان نہیں ہوگا اور میں مسلمان ہوں، دجال جو ہوگا مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا اور میں ایک میں تو رہتا ہی ہوں اور ایک جگہ جا رہا ہوں۔ لیکن آخر میں جو اس نے بات کہی تو اس نے حضرت ابو سعید خدری کو شک میں ڈال دیا، التباس پیدا کر دیا۔ تو التباس کس طور پر پیدا کیا، کس بات میں التباس ہوا؟ کہتے ہیں وہ التباس اس معنی کا ہوا کہ اس نے یہ بتایا نہیں کہ دجال کہاں پیدا ہوا ہے یا وہ کہاں اس وقت ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں یہ بتایا نہیں، تو التباس ہو گیا، شک میں پڑ گئے، اور یا تو اس سے شبہ میں پڑ گئے کہ پہلے وہ جانتے تھے کہ یہ دجال ہی ہے، جیسے اور لوگ جانتے تھے، یہ بھی جانتے دجال ہی ہے، لیکن جو اس نے باتیں کی تو اس سے لگا کہ دجال نہیں ہے، تو شک میں پڑ گئے۔ تو اس طرح سے اس نے اپنی باتوں سے انہیں شبہ میں ڈال دیا، شک میں ڈال دیا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعن ابن عمر قال، اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا لقیتہ وقد نفرت عینہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے ملاقات کی، میں ابن صیاد سے ملا اس حال میں کہ اس کی آنکھ سوج گئی تھی، پھول گئی تھی، قد نفرت عینہ، اس کی آنکھ کیا ہے، پھول گئی تھی۔ فقلت متی فعلت عینک ما ارى،
میں نے کہا کہ تیری آنکھ کب سے ایسی ہو گئی؟ متا فعلت عینک، تیری آنکھ نے کب کیا جو میں دیکھ رہا ہوں؟ یعنی پھولنے کا کام کب کیا تیری آنکھ نے؟ یعنی کب تیری آنکھ سوج گئی، پھول گئی؟ قال لا ادری، اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ قلت لا تدری وہی فی راسک، تم نہیں جانتے حالانکہ آنکھ تمہارے سر ہی میں ہے۔ قال ان شاء اللہ خلقها فی عصاک، اس نے کہا اگر اللہ چاہے تو اسے تیرے عصا میں پیدا کر دے، اسے تیرے عصا میں پیدا کر دے۔ لگتا یہی بات رہی ہوگی جس کی بنیاد پر وہ بہت ناراض ہوا تھا اور غصے سے پھول گیا تھا۔ یہاں ذکر آگے ہے، قال فناخرا کاشد نخیر حمار سمعت، تو وہ گدھے کے چیخنے کی طرح تیزی سے چیخا یا سخت چیخ ماری جسے میں نے سنا۔ جب گدھا چیختا ہے تو آواز کیا ہے، اسے گھماتا رہتا ہے نا، تو ایسے اس نے کیا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن محمد بن المنکدر قال، اور محمد ابن منکدر سے مروی ہے، فرمایا رأیت جابر بن عبداللہ، میں نے جابر ابن عبداللہ کو دیکھا، یحلف باللہ ان ابن الصیاد الدجال، میں نے حضرت جابر ابن عبداللہ کو اللہ کی قسم کھاتے ہوئے دیکھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ قال قلت، میں نے کہا تحلف باللہ، آپ اللہ کی قسم کھاتے ہیں؟ قال انی سمعت عمر یحلف علی ذلک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میں نے حضرت عمر کو اس بات پر قسم کھاتے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فلم ينکرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں فرمایا۔ تو جب سرکار کی بارگاہ میں حضرت عمر نے اس پر قسم کھائی اور حضور نے انکار نہیں کیا، تو اگر میں قسم کھاؤں تو کون سی بڑی بات ہے؟ اس کا مطلب وہ یقیناً دجال ہی ہے، یا ان کا قسم کھانا ظن غالب کی بنیاد پر تھا کہ ظن غالب یہی ہے کہ مسیح دجال یہی ہے۔ اب ایک شبہ آپ لوگوں کی ہو سکتا ہے کہ مسیح دجال کے بارے میں تو پہلے آپ پڑھ چکے اور حضور نے بیان بھی فرمایا، تمیم داری کی بات بھی آپ سن چکے، جو اتنا بھاری بھرکم ہے اور قید ہے اور سمندر میں ٹاپو ہے، وہاں موجود ہے وہ جزیرے پر، تو اور یہاں تو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کہا ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دجال پیدا ہوا، اس طرح پرورش ہوئی، رہا، پلا بڑھا، اور اس کے بعد حرہ کے موقع پر وہ غائب ہو گیا۔ وہ حدیث بھی آگے آئے گی، یعنی واقع حرہ میں وہ غائب ہو گیا، پھر نظر نہیں آیا۔ تو ہو سکتا ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ذریعہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا ہے، تو وہاں سے منتقل کر دیا ہو، جزیرے میں پہنچا دیا ہو، اب وہاں وہ قید ہو، اب وہاں سے نکلے گا اس موقع پر جب نکلنے کا اذن ملے گا اسے۔ تو کوئی تعارض تو نہیں ہے۔ یہ بھی معلوم ہو چکا ابھی کہ اس کی آنکھ پھول گئی تھی، تو پوچھا تمہاری آنکھ جو ہے کب سے پھول گئی؟ تو اس پہ ناراض ہو گیا، کیونکہ یہ علامت ایسی معلوم ہو رہی ہے جو واقعی دجال کی علامت سرکار نے بیان فرمائی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب کہ اولاد نہیں ہوگی اور وہ مومن نہیں کافر ہوگا اور داخل نہیں ہوگا، یہ سب کب کی بات ہے؟ یہ جب ظاہر ہوگا اس وقت کی بات ہے نا، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی ہو، اور یہی ہو سکتا ہے کہ دجال اور کذاب بہت سے ظاہر ہونے والے تھے نا، انہی میں سے ایک یہ بھی ہو۔